مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا تو اسے 2 قرات ثواب ملے گا، اور یہ قرات ایسے ہیں کہ ان میں سے سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ جیسا ہے۔ اس حدیث پر تمام مسالک متفق ہیں، صحاح ستہ میں بھی یہ روایت ملتی ہے اور کتب اربعہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور نماز جنازہ دعا ہے میت کی بخشش کے لیے، اور لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں ایک دوسرے سے تعصب پایا جاتا ہے مسلک کی بنیاد پر، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ان بنیادوں پر، مسلک کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے۔ اور اس نوعیت کے گزشتہ ہفتے میں 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ منڈی بہاؤالدین پنجاب کے علاقے میں پیش آیا اور دوسرا کراچی میں پیش آیا۔ ان واقعات نے ہمارے معاشرے پر، ہمارے لوگوں پر، ہمارے علماء پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس فیملی کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، تو جب عین جنازے کے وقت جب میت پڑی ہوئی تھی اور جنازہ پڑھا جانا تھا تو اس کا ایک دوست اس کے پاس آتا ہے، شخص کے پاس، اور کہتا ہے کہ کیونکہ اہل سنت کی شرکت زیادہ ہے جنازے میں تو جنازہ اہل سنت والا ہوگا۔ وہیں پر اس شخص کا دوسرا دوست کھڑا تھا کہ جس کا تعلق اہل تشیع سے تھا، اس نے کہا کہ کیونکہ تمہاری والدہ بھی شیعہ ہیں، تم بھی شیعہ ہو، اور ہم وارثان جو ہیں یہ شیعہ ہیں، تو لہذا جنازہ شیعوں والا پڑھا جائے گا۔ اب اس بات پر وہاں پر بحث شروع ہوئی ان لوگوں کی آپس میں، اور یہاں تک کہ جھگڑے تک معاملہ چلا گیا، اور وہاں کے بزرگان کو پھر بعد میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا پڑی، اور انہوں نے پیغام دیا لوگوں کو کہ آپ خدا را ایسا تعصب دلوں میں نہ رکھا کریں۔ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ انتہائی دلخراش ہے کراچی میں جو کہ پیش آیا۔ کراچی کے علاقے انچولی میں ایک تصویر لی گئی کسی امام بارگاہ میں، جہاں ایک جوان اپنی والدہ کی میت پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے اس کے خاندان والے، اور وہ اس لیے اس جنازے میں اس کے خاندان والوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ لوگ شیعہ ہو گئے تھے۔ اب جو یہ حرکت اس خاندان والوں نے کی ہے کہ اپنے رشتہ دار کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، ظاہر ہے وہ کسی کی بہن ہوں گی، کسی کی رشتہ دار ہوں گی، تو اس کا جو جنازہ نہیں پڑھ رہے، تو کیا وہ لوگ خود کو رسول اللہ کا ماننے والا سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ صرف سمجھتے ہیں نہیں، کیونکہ جس اسلام میں کسی اجنبی کا جنازہ پڑھنے کا اتنا اجر ہے تو اپنے رشتہ دار کا جنازہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اور ان لوگوں میں جو ہم سے دشمنی کی وجہ نظر آتی ہے وہ صرف مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے، محبت علی ہے، جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی اپنی کتب میں یہ لکھی ہیں احادیث کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، مومن کے ساتھ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق کے ساتھ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام انسان مولا علی کی محبت پر جمع ہوتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور اگر یہ حضرات جنازوں میں اس لیے شرکت نہیں کرتے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کیوں کریں، تو حضرت آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ جنازے میں شرکت نہ کر کے آپ قرآن کی بھی نفی کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو اس کے جنازے میں چاہے 1 کروڑ افراد بھی آ جائیں تو اس کو کوئی نفع نہیں دے گا لوگوں کا اتنا شریک ہونا اس کے جنازے میں۔ اور اگر دین کو چھوڑ دیا جائے، پاکستان کے لحاظ سے، ملکی لحاظ سے بات کر لی جائے تو بانی پاکستان بھی شیعہ تھے، اور شیعہ سنی نے مل کر یہ پاکستان بنایا، تو جب وہ لوگ مل کر وطن بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ مل کر وطن میں رہ کیوں نہیں سکتے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔